أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم۔ خبردار، یقیناً جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ کے مقرب اور مقبول بندے ہیں، ان پر نہ تو کسی قسم کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی کوئی قانون اللہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحب ایمان ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں۔ اسی آیت کی شرح میں ایک حدیث پاک آئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لا اناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ بمکانہم من اللہ تعالی۔ اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں، نہ وہ شہید ہیں نہ وہ نبی ہیں، مگر قیامت والے دن اللہ کی طرف سے انہیں ایسا بلند مقام اور مرتبہ ملے گا جسے دیکھ کر شہیدوں کو بھی رشک آئے گا اور نبی بھی رشک کرتے دکھائی دے گا۔ وہ نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، مگر اللہ انہیں وہ مقام عطا فرمائے گا، مقام قرب اور مقام علو، کہ جس کو دیکھ کر شہید بھی رشک کریں گے اور اللہ کے نبی بھی رشک کرتے دکھائی دیں گے۔ قالوا اخبرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هم؟ صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیے، ان کی کوئی پہچان کوئی نشانی بتلائیے، وہ کون لوگ ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ کوئی دنیاوی لالچ، کوئی طمع، کوئی حرص، کوئی ریاکاری، کوئی عہدہ، کوئی منصب اس میں شامل نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں سے ایک دوسرے سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کا اوڑھنا بھی نور کا ہوگا اور بچھونا بھی نور کا ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہ فرمانے کے بعد یہی قرآن کی آیت تلاوت فرمائی صحابہ کے سامنے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پتہ چلا یہ حدیث تشریح کے طور پر، شرح کے طور پر آئی ہے اس آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے کہ اولیاء کرام کون ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر۔ جنہوں نے اپنے ظاہر کو بھی پاک کر لیا، جنہوں نے اپنے باطن کو بھی پاک کر لیا، جن کی زندگی کے شب و روز صرف رب کی رضا کے لیے، ان کا کوئی قول فعل عمل دنیاوی مقاصد یا دنیا کے کسی مفاد کے حصول کے لیے نہیں ہوتا، صرف رب کی رضا کے لیے ہوتا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ ان کا منشور ہے۔ کسی سے دشمنی بھی رکھنی ہے تو اللہ کے لیے رکھنی ہے، کسی سے دوستی بھی رکھنی ہے تو اللہ کے لیے رکھنی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی کوئی نشانی پہچان کیا ہے؟ فرمایا جب انہیں
دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے، سمجھ لو یہ اللہ کی نیک چیز۔ جن پر نظر پڑتے ہی، جنہیں دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، وہی اللہ کے دوست ہیں۔ حضرت ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی ایک مسجد کے اندر داخل ہوا تو 30 کے قریب، 20 یا 30 کے قریب لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے۔ جب وہ آپس میں گفتگو کرتے، کوئی فیصلہ نہ ہوتا تو ایک نوجوان کی طرف دیکھتے اور ان کی بات کو فیصلہ کن مان لے۔ میں نے اس نوجوان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر نور تھا، آنکھیں روشن تھیں، اور جب مسکراتے تھے تو ان کے سامنے والے دندان چمک اٹھتے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی یہ کون لوگ ہیں، کون سی جماعت ہے؟ میں نے کسی سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، مدینہ طیبہ سے آئے۔ میں نے پوچھا کہ ان کے درمیان یہ چمکتے دانتوں والے بیٹھے، تب رات کو سنایا کے الفاظ ہے کہ سامنے والے دندان مبارک چمک رہے ہیں، یہ کون ہے؟ مجھے بتایا یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہے۔ مجلس برخاست ہوئی، ہم اٹھ کے چلے گئے۔ رات بڑی مشکل سے میں نے گزاری۔ میں نے کہا میں صبح سب سے پہلے مسجد میں جاؤں گا اور ان کی زیارت کروں گا۔ فرماتے میں صبح سب سے پہلے اٹھ کر بھاگا اور مسجد کی طرف آیا تو وہ مجھ سے پہلے ہی مسجد میں نماز ادا کر رہے۔ میں نے ان کا انتظار کیا۔ یہ اس حدیث کا، اس روایت کا میں مفہوم اور ترجمہ سنا رہا ہوں۔ فرماتے فانتظرتہ، میں نے ان کا انتظار کیا۔ وقضا صلاۃ ہو، جب انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا، سلمت علیہ، میں نے انہیں سلام کی۔ ان کے چہرے کے سامنے آیا، آتے میں نے سلام کیا، انہوں نے مسکرا کے سلام کا جواب دیا تو پھر ساتھ میری زبان سے نکلا، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، واللہ انی لاحبک، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ فرماتے جب میں نے قسم کھا کے یہ کہا، فرمایا ادھر آؤ۔ میں سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ فآخذ بحبوتِ ردائی، ایک قول ہے کہ میرے گلے میں چادر تھی، انہوں نے چادر کے ایک کونے کو بحبوتِ ردائی، ایک کونے کو پکڑا، اور ایک ہے فآخذ بحبوتِ ردائی، میرے چادر کے دونوں حصوں کو پکڑا اور فجذبنی، اور مجھے اپنی طرف کھینچا اور قریب آ گیا۔ چادر سے تو میرے گلے میں تھے، اس کو پکڑ کے اس طرح کھینچ کے مجھے اور قریب کر لیا۔ فرمایا اللہ ہے، کیا باقی تو مجھ سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہے؟ قلت تو اللہ، میں نے عرض کیا ہاں اللہ کے لیے محبت کر، اور کوئی مقصد؟ آپ نے پھر پوچھا، قال اللہ، پھر سوچ لے کیا اللہ ہی کے لیے مجھ سے پیار کرتے ہو؟ قلت للہ، میں نے پھر عرض کیا ہاں اللہ کے لیے کرتا۔ آپ نے تیسری بار پھر پوچھا، قال اللہ، کیا اللہ ہی کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے تیسری بار بھی وہی جواب دیا۔ میں نے کہا قلت للہ، ہاں میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا ابشری، ارے مبارک ہو تمہیں، 3 بار پوچھنے کے بعد کہ کیا اللہ ہی کی خاطر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہو۔ 3 بار پوچھنے کے بعد فرمایا تمہیں مبارک،
یقول، فرمایا مبارک ہو میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے فرماتے ہوئے خود سنا۔ یقول، آپ فرما رہے تھے کہ میرے رب نے مجھ سے یہ بات کہی، واجبت محبتی للمتحابین الیہ، اللہ فرماتا ہے میں اپنی محبت ان لوگوں پر واجب کر دیتا ہوں جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہ، جو میری ذات کی خاطر ایک دوسرے کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، والمتظاہرین، جو ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے سفر کر کے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں میری خاطر، والمتبادلین فیہ، اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، پانی پلا دیا، کھانا کھلا دیا، آج کے دور میں چائے پلا دی، کچھ اور پھل فروٹ کھلا دی، مگر اس کھلانے پلانے کے بعد گزاری کا مقصد اس سے رب کی ذات، وہ ولی ہی نہیں جس کی زندگی کا مقصد سے رب کی ذات تھا، من کان للہ کان اللہ لہ، حدیث قدسی ہے، فرمایا جو رب کا ہو جاتا ہے وہ رب اسی کا ہو جاتا ہے۔ رب کے برکت تو دیکھو، ہم تو نہ رب کے بن سکے نہ رب کے حبیب کے بن سکے، دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں، آجے کے رسول ہیں، 100% تعلق ہمارا رب کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، 100% تعلق ہمارا رب کے حبیب کے ساتھ نہیں ہے۔ اقبال نے کیا کہا تھا کہ محمد سے وفا تم نے تو حق تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، کہ نہ فرماتا تو میرے حبیب کو وفادار کو بن کے دکھا، یہ جہاں تو جہاں رہا، میں تو لوح و محفوظ بھی تقدیر بھی تیرے حوالے کر دوں گا کہ اپنی تقدیر خود بنا خود لو۔ جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے رب کے لیے وقف کی، ان میں سے ایک حضرت علی بن عثمان الحجویری، جن کا ذکر ہم نے گزشتہ جمعہ مبارک کو کیا ہے، ہم نے ان کی کرامات کرامت کو بیان کیا، بعض لوگوں کے ذہنوں میں شبہ واقع ہوا، آپس میں باتیں کرتے سنے گئے دیکھے گئے کہ ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی، لاہور میں رہ کے کعبہ کیسے دکھا دیا، سوال تو پیدا ہوتا ہے، اچھی بات، کعبہ کیسے نظر آ گیا، ہزار میلوں کا سفر ہے، شہر ہے، پہاڑ ہے، رخت ہے، بے شمار رکاوٹیں ہیں درمیان، بھائی اس کا جواب بھی ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ کیا کوئی اللہ کا مقررہ بندہ ہو تو کیا وہ اس قدر دور سے بھی سب کچھ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل، یہ جواب ہمیں رب کا قرآن دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر قرآن میں آتا ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زمینوں کی آسمانوں کی ساری بادشاہت دکھا دی۔ اٹھائیے تفسیر مرحلی، اٹھائیے تفسیر ابن کثیر، اٹھائیے تفسیر روح المعانی، ان تمام مفسرین نے لکھا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیری بادشاہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا دیا۔ رب نے فرمایا یہ پتھر بڑے پتھر کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ پتھر کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے۔ رب نے آنکھوں سے سارے حجابات ہٹا دیے، سارے پردے ہٹا دیے۔ آپ نے زمین کی طرف دیکھا تو تن کا سرا تک سب کچھ دکھا دیا گیا۔ آسمان پر اوپر نگاہ اٹھائی تو عرش معلیٰ تک، یہاں تک کہ جنت کے اندر اپنا محل بھی دیکھ لیا۔ قرآن سے دلیل ثابت ہے کہ رب دکھانے پر آ جائے تو وہ حجابات کو ہٹا کے دکھا سکتا ہے۔ اس کے پاس وہ قادر مطلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا اے میرے کلیم تو مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اصرار کرنے لگے، محبت تھی رب سے بے پناہ، یا اللہ بڑا دل کر رہا۔ فرمایا ایسا کر پھر کوہ طور بنایا، آپ طور پر چلے گئے، پہاڑ پر چلے۔ فرمایا 40 دن روزہ رکھ، اعتکاف میں بیٹھ۔ آپ اعتکاف میں بیٹھ کے پہاڑ کے اوپر روزہ رکھ لی۔ جب اعتکاف مکمل ہوا، روزے مکمل ہوئے، اے کلیم آپ بول یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کلیم تو مجھے تو نہیں دیکھ پائے گا، یہ تو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں۔ ایسا کر تو صرف پہاڑ کو دیکھ، ہم اپنے نور کی ایک کرن کا ایک ذرہ اس پہاڑ پر ڈال دیتے ہیں، اگر تو اسے برداشت کر پائے گا تو پھر فیصلہ کرے۔ رب نے اپنے نور کی ایک تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ پہاڑ جل کے سرما بن گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا حال کیا ہوا وہ بھی قرآن کے اندر ہے، فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا۔ موسیٰ علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ 40 دن تک بے ہوش رہے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے اوپر، 40 دن۔ 40 دن کے بعد ہوش آیا۔ ایک روایت ملتی ہے کہ وہ تجلی، وہ نور والی جو دیکھی تھی، جو پہاڑ پر گری، وہ کتنی تھی۔ ایک روایت ملتی کتابوں میں کہ سوئی کے ناکے کے کروڑویں حصے سے بھی کم تھا۔ سوئی دیکھی آپ نے جہاں دھاگا ڈالتے وہ کتنا سراخ ہوتا ہے، اس کے 1 کروڑ حصے بنائے بنے گے، کروڑویں حصے سے بھی کم درجے کی تجلی رب نے پہاڑ پر ڈالی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی تو اس کی تاب نہ لا سکے۔ فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، قرآن گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے کلیم بے ہوش ہو، 40 دن تک بے ہوش ہے۔ اگر وہ اتنی تجلی کو دیکھ کر جب ہوش میں آئے تو آنکھوں کی بصارت تیز کتنی تھی، اس میں جلال کتنا تھا وہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پتھر پر کالے سیاہ رنگ کی چوٹی 3 میل دور بھی چل رہی ہوتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیا کرتے۔ بصارت کی بات ہو رہی ہے، بصیرت نبی کی کتنی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا۔ بصیرت اور ہے، بصارت یہ ہے، آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت ہے۔ سوئی کے سراغ کے کروڑویں حصے سے بھی کم مقدار میں اللہ کی تجلی کے نور کی ایک کرن دیکھی
وہ بھی بنفس نفیس اسے نہیں دیکھا، بلکہ اس کو پہاڑ پہ ڈالا گیا، آپ نے پہاڑ کو دیکھا، اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ خود فرمائیے، قرآن کہتا ہے کہ آمنہ کے لال نے رب کو اتنے قریب سے دیکھا جتنے کمان کے دوست ہوئے۔ میرے رسول بے ہوش نہیں ہو، ذات حق کو دیکھا، کیا تحمل، کیا برداشت، کیا قوت، کیا طاقت میرے رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کے اندر جلال کتنا آ گیا، جس چیز کو دیکھتے ہیں وہاں آگ لگ جاتی ہے۔ پتھر پہ نگاہ ڈالی، پتھر جل گیا، درخت پہ نگاہ ڈالی، درخت جل گیا۔ یا اللہ، یہ کیا بات ہے؟ آنکھیں بند کر کے کھڑے ہیں، میں گھر جاؤں گا بیگم کے پاس، بی بی صبورہ کے پاس، اسے بھی تو دیکھوں گا کہ وہ نہ جل جائے۔ کپڑوں کے کئی پردے بنائے، کوئی چمڑے کے ٹکڑے لیے، کیا کچھ لیا، آنکھوں کے آگے رکھے، دستار باندھی اور پردے ڈالے آنکھوں کے آگے، تاکہ کوئی براہ راست میری آنکھ سے آنکھ نہ ملا پائے۔ جب گھر پہنچے تو بیوی نے دیکھا کہ اللہ کے کلیم نے یہ کیا حال بنا رکھا، سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم، یہ کائے کہ اتنے پردے آنکھوں کے آگے؟ فرمایا صبورہ پیچھے ہٹ جا، آج میری نظر سے نظر نہ ملانا، میں اللہ کی تجلی کے نور کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ کتنا تھا وہ پہلے بتا چکا، میری نظر کے سامنے جس پہ نگاہ ڈالتا ہوں وہ آگ لگ جاتی ہے، وہ چل کے راز بن جاتا ہے، تو بھی جل جائے۔ اگر نہ بھی جلی تو اگر میری آنکھ سے آنکھ ٹکرائی تو تیری آنکھوں کی بینائی ضائع ہو جائے گی، اندھی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، نبی کی صحبت میں رہی، ولی کاملہ تھی، اللہ سے عشق کو پیار کرنے والی تھی۔ دل مچل اٹھا، فرمایا اے اللہ کے نبی، اب رب کا دیدار، رب کے نور کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، ارے جان جاتی ہے تو چلی جائے، میں تو آنکھوں کی زیارت ضرور کروں گی جن آنکھوں میں میرے رب کے نور کے جلوے دکھے رہوں گا، میں تو ضرور کروں گی۔ یہ ہے محبت رب سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا لیکن وہ بات نہ آئی، کیوں؟ عورت ہے، بیوی ہے، شادی شدہ مرد گواہی دیں گے، میری بات کی تصدیق کریں گے۔ عورت جب کسی ضد پہ اڑ جائے تو اپنی بات منوا کے رہتی ہے، وہ میں ہوں یا آپ ہوں یا اللہ کے نبی کیوں نہ، بیوی ہے، اڑ جاتی ہے نا جی۔ اب کوئی نہیں بولے، شرم سار ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا گھر تیرا یہی منشا، تو پھر میں پردے ہٹا دیتا ہوں، یہ یہاں کے جاتے تو چلی جائے۔ اب وہ عاشقہ بھی تھی لیکن ذہین بڑی تھی، عقل مند بڑی تھی۔ اس نے کہا اگر دونوں آنکھوں سے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں نظر ڈالی، دونوں آنکھیں ضائع ہو گئے، آنکھیں تو ضائع ہو جائیں گی، لیکن زیارت تو ان آنکھوں کی ایک باری ہو پائے گی نا، تو کیوں نہ میں ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لوں اور ایک آنکھ سے زیارت کروں، یہ آنکھ ضائع ہوگی تو اس پہ ہاتھ رکھ کے یہ آنکھ پھر میں دوبارہ زیارت کر لوں گی۔ حضرت بی بی صبورہ
نے اپنی آنکھ پہ ہاتھ رکھا، موسیٰ علیہ السلام نے پردے ہٹائے، نظر سے نظر ٹکرائی، آنکھ سے آنکھ ملی، اللہ کے نور کا جلوہ موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھوں میں، ارے جو پھیلا ہوا تھا اس کی زیارت کی اس عاشقہ نے، آنکھ کا نور چلا گیا، یہ آنکھ بے نور ہو گئی، دکھنا بند ہو گیا۔ آپ نے فوراً ہاتھ اس آنکھ پہ رکھا اور اس آنکھ کو کھول کے دوبارہ زیارت کیا۔ جب دوبارہ زیارت کی اس عاشقہ نے، اللہ سے عشق کرنے والی خاتون نے، رب سے پیار کرنے والی، تو یہ آنکھ بھی ضائع ہو گئی، اس کا نور بھی چلا گیا۔ آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے جب پہلے والی آنکھ دوبارہ کھولی تو وہ پہلے سے زیادہ نورانی ہو چکی۔ تو اس عاشقہ نے بھی رب سے محبت کا اظہار کیا، فرمایا جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے، جو اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ملنے کے لیے، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، جو اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری محبت اور لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے، مجھ پر لازم ہو جاتا ہے، مجھ پر لازم ہو جاتا ہے، میں اپنے اس بندے سے بھی پیار کروں جو میرے بندوں سے پیار میری خاطر کرے۔ یہی فرق ہے مولوی میں اور اصلی پیر میں، یہی فرق۔ ہم کسی بغیر داڑھی والے کے بے نمازی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، ارے بے نماز ہے، داڑھی نہیں ہے منہ کے اوپر، کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہوگا، اس کی عادتیں ٹھیک نہیں ہے، آپ نفرت کرتے اس کے قریب نہیں جاتے، لیکن سچا ولی آپ اس کی خانقاہ پہ چلے جائیں، داڑھی والا بھی بیٹھا ہے، بغیر داڑھی والا بھی بیٹھا ہے، نمازی بھی بیٹھا ہے، بغیر نمازی بھی بیٹھا ہے، وہاں پہ چور بھی بیٹھے ہیں، ڈاکو بھی بیٹھے ہیں، شرابی بیٹھے ہیں، سارے رہے، وہ کہتے ہیں آنے دو، وہ آنے دو۔ ان کی صلاح کیسے ہوگی؟ ہمارے پاس آئیں گے، میں دیکھیں گے، ہماری زیارت کریں گے، ہماری صحبت میں بیٹھیں گے اور ہماری گفتگو سنیں گے، قرآن و حدیث کی تبلیغ ہم کرتے ہیں، وہ باتیں سنیں گے، اللہ ان کے دل میں انقلاب برپا کرے گا، توبہ کر کے سچے مسلمان بن جائیں گے۔ اللہ کے بندوں سے نفرت کر کے دور پھینکو گے، ان کی اصلاح کیسے؟ انہیں نمازی کون بنائے گا؟ انہیں توبہ کیسے نصیب ہوگی؟ وہ مسجد کیسے آئیں گے؟ وہ سیدھی راہ پر کیسے چلیں گے؟ حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو کیا تھا، اللہ جو بزرگ ہیں وہ گواہی دیں گے، ورنہ اور دور کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیجیے، تمام اخبارات کے اندر بھی خبریں چھپی، تمام کتابوں کے اندر بھی لکھنے والوں نے لکھا 1965 کی جب جنگ ہوئی، ہم تو اس وقت چھوٹے سے بچے تھے، اتنا یاد ہے کہ اعلان ہوا جنگ کا، خندقیں کھودی گئیں تو لیٹیں رات کو بند ہو گئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ 1965 بھارت نے رات کے 2:30 پر لاہور پہ حملہ کر دیا،
جسے ہم داتا کی نگری کہتے ہیں. اور ان کا بھی یہ مقصد تھا کہ راستے بند کیے گئے، راوی کے پل اڑا دیے. عینی شاہدین کہتے ہیں کہ انڈیا کے جہازہ کے بم گرا دیتے، سب لباس والے بابے پل پر کھڑے تھے، ہر بم کو پکڑتے تھے، دریا میں پھینک دیتے تھے. یہ کون تھے؟ حضرت علی بن عثمان الحجویری، داتا قائدس رحمت اللہ تعالی علیہ، میاں شیر محمد شیرپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. بزرگان دین نے ان کی سیاستیں کی، ان سے پوچھا، انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں ہم آئے تھے لاہور کی حفاظت کرنے کے لیے. ہماری فوج تو بیرکو میں سو رہی تھی، وہ تو سرحد پار کر کے اندر آ گئے تھے انڈیا کے فوج، اشارہ مار کر سنا آ گئے تھے. اولیاء کرام اور اللہ کے کرم سے ان کے دلوں پر خوف طاری کر دیا گیا کہ ابھی تک کہیں سے مزاحمت نہیں ہوئی، کسی نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں. لگتا ہے پاکستانی فوج آرمی نے کوئی پلاننگ کر رکھی ہے ہمیں گھیرے میں لینے کی. ورنہ انہوں نے لاہور ہوٹل میں ناشتہ کرنا تھا، ان کے محل کا اعلان تھا کہ میں لاہور ہوٹل میں ہم صبح کا ناشتہ کریں گے. ڈر کے مارے وہ دن سے پیچھے ہو گئے. بعد میں فوج آئی ہماری، اور پھر وہ جنگ کے اندر کیا ہوا؟ مدینہ طیبہ کے اندر ایک ولی کامل نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں. اس نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا پاکستان جا رہے ہیں، بھارت نے حملہ کر دیا ہے، ہم نے پاکستان کو لاہور کو بچا دیا. یہ قلب ہے پاکستان کا، دل ہے لاہور پاکستان کا، اور یہ کرام کا شہر ہے، داتا کی نگری ہے، لاوارسوں کا شہر نہیں ہے. کوئی ایسے خواب نہ دیکھے کہ لاہور کو وہ کھا جائیں گے، لاہور کو کچھ نہیں ہو. مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے انڈیا سے یو پی اعظم گڑھ سے میرے پیر و مرشد یہاں اسی دھرم پورے میں یہ کلفے والی گلی کے ساتھ ڈاکٹر ولیم صاحب نے صابر صاحب سلیم صاحب کا گھر تھا جہاں رہائش تھی. یہاں پہ میں مغرب کے بعد عشاء کے بعد بیٹھا ہوا تھا، اب خبریں سن رہے تھے ٹی وی کے اوپر. ہمارے پیر صاحب جب انڈیا سے آیا کرتے تھے تو آنے سے پہلے ہمیں اطلاع ہوتی تھی فلاں تاریخ کو حضرت صاحب آ رہے ہیں کراچی، کراچی سے لاہور فلاں تاریخ کو آئیں گے. ہم لوگ یہاں پیر بھائیوں کو اطلاع دیتے تھے کہ اشتہار چھپاتے تھے، پمفلٹ چھپاتے تھے، دعوت نامے دیتے تھے، پورے استقبال کی تیاری کرتے تھے. لیکن اس سفر میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. حضرت سعودیہ سے وہاں سے حضرت نے جہاز پکڑا، کراچی پہنچے. کراچی آپ آئے، رات گزاری، کسی کو نہیں بتایا. صبح پھر جہاز پکڑا، ایک حاجی عبداللہ صاحب ساتھ، اور لاہور پہنچ کر بھی کسی کو نہیں بتایا کہ ہمیں آؤ ایئرپورٹ پر لینے کے لیے. وہاں سے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا دھرم پوری. یہاں میں ٹی وی پر خبر سن رہا تھا، خبریں سن رہا تھا، صابر سلیم صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے. اچانک پیر و مرشد کی آواز آئی، ارے گھر میں ہے کوئی؟ وہ آواز حضرت صاحب کی تھی. ہم چونک گئے، فوراً ٹی وی بند کی، سچ نکالے تارے کہ حضرت کیا کہیں گے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں. ولی کامل کا ایک روک دبدبا آگے تو حضرت صاحب کرے ساتھ حاجی عبداللہ صاحب ادھر کراچی والے جلدی اندر لے کر آئے. بستر بھی جو بچھائے، چادریں وغیرہ بچھائی نہیں، وہ کیا بٹھایا. فرمایا فوری طور پر گاڑی کا انتظام کرو، ہم نے صبح اسلام آباد جانا. اب ہم حیرت میں تھے، ماجرا کیا ہے؟ سعودیہ سے کراچی پہنچے، کسی کو کب نہیں بتایا. کراچی سے لاہور پہنچے، کسی کو نہیں بتایا. پھر یہاں پر آتی فرمایا گاڑی کا انتظام کرو، صبح ہم نے اسلام آباد ضروری جانا. ایک ڈرائیور کا حضرت صاحب تھے، حاجی عبداللہ صاحب تھے، تو ایک اس
گھر کا ایک فرد ساتھ بیٹھ گئے. 4 آدمی صبح ناشتہ کرنے کے بعد گاڑی پہ بیٹھے. جہاں بورڈ آیا اسلام آباد کا کہ اسلام آباد کی حدود آ گئی ہے، اس کے اندر داخل ہوئے تو ایک سڑک کنارے ایک ہوٹل تھا چائے والا، فرمایا یہاں روک. وہاں گاڑی روکی. آپ پہلے سے باوجود رہتے تھے، چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا مانگی. وہاں بیٹھے مزدور چند بیٹھے تھے. فرمایا چائے والے کو کرے سب کو چائے پلائے ہماری طرف سے اور ہمیں بھی چائے پلائے. مزدوروں کو چائے پلائی، خود چائے پی اور چائے پینے کے بعد فرمایا آؤ واپس چلے، لاہور واپس آئے. میں حیرت میں تھا، یہ کیسا سفر ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے. حاجی عبداللہ صاحب سے میں نے کئی سالوں کے بعد ایک دن رازداری میں لے کے پوچھ لی. میں نے کہا آپ تو ساتھ آئے تھے، ساتھ گئے تھے، ذرا بتائیے حضرت علی کیا پتا. اس وقت انڈیا کی فوجیں بارڈر پر لگی ہوئی، خطرہ تھا شدید کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو. فرمایا حضرت صاحب مدینہ طیبہ میں تھے تو سرکار نے حکم دیا کہ جنگ کو روکو، فوری طور پر ہمارا آرڈر ہے. نبی علیہ السلام کے حکم پر آپ بغیر کسی کو بتائے پاکستان ہے، کراچی سے لاہور سے اسلام آباد، کیونکہ دارالخلافہ ہے پاکستان کا، بچانے کے لیے عمل کیا کیا؟ کسی کو ٹیلی فون نہیں کیا، کسی سے ملاقات نہیں کی، اسلام آباد کی سرزمین پر اپنے ولایت والے قدم مبارک رکھے، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھے، رب سے دعا مانگی، جنگ ٹل گئی. خطرہ ختم ہو. ہاں جاتے جاتے آپ کے پاؤں میں جو ہوائی چپل تھی وہ یہاں پہ رکھ گئے. پہلی بار فرمایا یہ ہمارے جوتے ہیں، یہاں رکھ لو، ان کی حفاظت کرنا، جب تک یہ لاہور میں رہیں گے لاہور کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پیر مرشد کے جوتوں کی بھی شان ہوتی ہے، نالہن پاک کی بھی شان ہوتی ہے. امیر خسرو رحمت اللہ تعالی بادشاہ کا مشاہرہ لوٹ کر واپس آ رہے تھے. ایک سرا کے اندر آ کے رات گزاری تو فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے مجھے پیر مرشد کی خوشبو محسوس ہو رہی. تلاش کرو یہاں کوئی ایسی شہر ضرور ہے جس کا تعلق میرے مرشد پاک. سرا کے اندر تلاش کیا گیا، پتہ چلے مسافر ہے بس اور کوئی. فرمایا لے آؤ اس سے پوچھا گیا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں بستی نظام الدین اولیاء سے آیا. پھر اس نے کہانی سنائی، بتاتا تھا غریب تھا، میرے پاس تھا کچھ نہیں، میں نے سنا تھا وہ بڑے سخی ہیں، میں ان کے پاس گیا تھا خیرات مانگنے کے لیے، میں نے سوال کیا، انہوں نے مجھے کچھ اور تو دیا نہیں، اپنے جوتے مجھے اٹھا کر دے دیے، وہ میں نے چادر میں لپیٹ کر لے آیا ہوا، وہی جوتے ہیں میرے پاس. امیر خسرو راما اپنے مرشد سے بے پناہ پیار کر. خواجہ نظام الدین اولیاء اس مرید کے لیے فرمایا کرتے تھے مجھے شریعت اگر اجازت دیتی تو میں وصیت کر کے جاتا کہ جب میں مروں اور امیر خسرو مرے تو ہم دونوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفنایا جائے. امیر خسرو راما فرماتے ہیں اس سواری سے میں بادشاہ کا مشاہرہ لوٹ کے آ رہا ہوں، 1000 سونے کے شرفیاں درہم و دینار پیسہ میرے پاس ہے، یہ غلام ہیں، یہ گھوڑے، یہ سواریاں، سب کچھ لے لے اور یہ جوتے مجھے. انہوں نے کہا مجھ سے مذاق کرتے ہیں آپ؟ فرمایا خدا کی قسم میں مذاق نہیں کرتا، سچ بول رہا ہوں. تم ایک بار ہاتھ دو دیکھو میں دیتا ہوں کہ نہیں. انہوں نے کہا یہ لو جوتے. وہ تو سوالی مانگنے والا تھا، اس کو کیا معلوم کہ جوتوں کی قدر کیا ہے. آپ نے وہ جوتے لے لیے اور سارا پیسہ اس سوالی کو دے دیا اور پھر اس کو لپیٹ کے سینے سے لگایا اور اپنے سر کے اوپر رکھ کر جب مسجد نظام الدین اولیاء اپنے مرشد پاک کے بارگاہ میں آئے، مرشد پاک خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب
مراد علیہ کی ہستی ہے. جس ہستی کے اوپر بڑے بڑے بادشاہ آتے رہے, بڑے بڑے اولیاء کرام آتے رہے, سر جھکا کر کھڑے ہوتے تھے, بادشاہ مغل بادشاہ آتے تھے, دانا شکو جیسی شخصیات آیا کرتے تھے. کوئی ایسا ولی کامل اس زمانے کا نہیں تھا جو داتا صاحب کے حضور جس نے حاضری نہ دی. دادا فرید نے اپنا ٹکے کے اوپر اپنا آستانہ بنایا تھا جو آج بھی نشانے کے طور پر موجود ہے. ایک زمانہ تھا کہ ایک لاہور کے مولوی نے خبر مشہور کر دی کہ سنی بڑے بیوقوف پاگل ہیں, یہاں آ کے دعائیں مانگتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, یہاں تو خالی مٹی کی ڈھیری ہے, یہ ڈبا ہوا کرتا تھا, یہ دادا صاحب کا فن نہیں ہے, ان کی اصلی قبر ارے شاہی قلعے کے اندر. ایک مولوی نے چیلنج کر دیا, تقریر کیا. اب سنی علماء پریشان ہو گئی, اللہ کرے تو کیا کرے. ایک جماعت لیل پور گئی, اب فیصل آباد ہے تو لیل پور میں حضرت مولانا محمد سرور احمد صاحب محدث ان کی بارگاہ میں انہیں کہا کہ جناب فلاں مسئلہ کے ایک مولوی نے چیلنج کر دیا, وہ کہتے ہیں کہ دادا صاحب کی اصل قبر تو شاہی قلعے کے اندر ہے, یہاں پر ہے نہیں, تو خالی مٹی کی ڈھیری ہے. آپ نے فرمایا ایسا کرو, دادا صاحب کے مزار کے سامنے جو میدان ہے وہاں ایک جلسہ رکھا. ایک چیلنج اس نے کیا, ایک چیلنج ہم کریں. المختصر جلسہ رکھ لیا گیا, تاریخ طے ہو گئی, پورا لاہور جمع, جب غفیر انسانوں کا سمندر ہے. مولانا سرور احمد صاحب آپ آئے, اسٹیج پر نہیں گئے, سیدھا پہلے مزار اقدس پر گئے, بس سلام عرض کیا, فاتحہ خانے کی, مراقبہ کی. میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ مولانا اشرف علی خان تھانوی جو پر مسئلہ کے بہت بڑے عالم, دار میں درد ہوئی تو لاہور ڈاکٹروں کو دکھانے کے لیے آئے. رات کے وقت چند دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا, فرمایا آؤ آج لاہور کے اولیاء کرام کی مزارات کی زیارت کے لیے چلتے. آج جاہل نہیں مانتا, عالم سبھی مانتے. جس کے پاس علم نہیں ہے وہی انکار کرتا. کسی بھی مسئلہ کا جو عالم ہے وہ کبھی سچ اور حق کا انکار نہیں کرے. مولانا اشرف علی خان تھانوی نے آگے جب یہاں پہ فاتحہ خوانی کرنے کے بعد داتا صاحب کے مزار کے پاس کھڑے ہو کے مراقبہ کیا, آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے مراقبہ کرنے کے بعد جب یہاں سے چلا تو راستے میں ساتھیوں نے پوچھا آپ نے کیا محسوس کیا؟ فرمایا میں نے ولایت کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا, ہاتھ باندھ کر داتا صاحب کے حضور سر جھکا کر کھڑے نظر آئے. یہ تو بہت پرانی بات ہے, میں آپ کو قریب والا زمانہ دکھا دیتا ہوں. جب بھٹو کی حکومت کے خلاف 9 ستارے بنے, تحریک نظام مصطفیٰ کا آغاز ہوا, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی مفتی محمود صاحب بھی, یہ بزرگ جانتے. تمام اخبارات میں وہ تصویر بھی, خبر بھی چھپی, وہ تمام اپنے اکابرین کو دوستوں کو ساتھ لے کر مفتی محمود صاحب حضرت داتا صاحب کے مزار پر آئے, فاتحہ خانے بھی کی, چادر بھی ڈالی اور باہر آ کر حلوے کی دیگ بھی اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی. جو صحیح عالم علم والے ہیں وہ اولیاء کرام کا انکار نہیں کرتے, ان کے دل میں تعصب نہیں ہوتا. مولانا سرور احمد صاحب سیدھے مزار پر گئے, وہ فاتحہ خانے کی, دعا مانگی, مراقبہ کیا اور وہاں سے تیز چلتے ہوئے سیدھا اسٹیج کے اوپر, اسٹیج پر آ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا فلاں مولوی نے ارے چیلنج کیا تھا کہ دادا صاحب کی اصلی قبر شاہی قلعے کے اندر ہے, یہاں پر نہیں ہے. میں ابھی سلام کر کے آیا ہوں, اب ایک چیلنج میں کرتا ہوں, میں صبح تک یہاں بیٹھتا ہوں, اس مولوی
اگر دادا صاحب میری گفتگو کا جواب نہ دے، وہ سچا کا جواب دے دے تو میں سچا۔ ساری رات یا مولوی نہ آیا، دوسرے دن چند قریبی علماء پاس بیٹھے پوچھا، حضرت اگر وہ آ جاتا آپ کے چیلنج کو قبول کر لیتا، کہ آپ کو یقین تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ لوگ بولے تھے میں خدا کی قسم یہ جملے میں نے خود نہیں بولے۔ جب میں فاتح خانی کرنے کے لیے کیا مراقبہ کیا تو میں نے کہا شہنشاہ ولایت آپ کی عزت کا سوال ہے، یہ اعتراض آپ پر اٹھا ہے، اندر سے آواز آئی سردار ارے جا کر یہ اعلان کر، اور اگر وہ قبول کر کے آ جائے عوام دینا تیرا کام ہوگا، باہر آنا میرا کام۔ خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کی کتابوں سے متعلق فرمایا کرتے تھے جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ صرف داتا صاحب کی کتاب محفل المحجوب کا مطالعہ کر لے، اس کتاب کے مطالعے کی برکت سے اللہ اس کی رہنمائی فرمائے گا، راستہ آسان بنا دے گا اور اسے کامل مرشد مل جائے گا۔ تو جس کو کامل مرشد مل جائے، مرشد بھی ایسا جو کہے کہ اللہ پر کہتے ہوئے آنکھیں کھلی رکھنا، کعبہ سامنے دکھائی دے گا اور وہ کعبہ دکھا دے۔ تقریر میں نے شروع یہی سے کی تھی کہ بعض لوگوں نے یہ شبہ کا اظہار کیا، سوال کیا کہ دادا صاحب نے لاہور سے ارے مکہ مکرمہ کعبہ کیسے دکھا دی؟ میں نے انہیں مثال دی موسیٰ علیہ السلام کی، میں نے مثال دی ابراہیم خلیل اللہ کی، میں انہیں مثال دے دوں حضرت عمر فاروق کی، چلو وہ تو نبی ہے نا، حضرت عمر تو میرے رسول کے صحابی ہیں، مسجد نبی شریف کے اندر عمارت کے اندر ممبر پر کھڑے کے خطبہ دیتے دیتے خطبہ روکا، 1500 میل دور جو جہاد ہو رہا تھا اس میں اسلامی لشکر کو شکست ہونے والی تھی، پہاڑ کی پیچھے سے دشمن کی اقدامات حملہ آور ہونے والی تھی، آپ نے یہیں سے دیکھ لیا اور تقریر کو رو کر کہا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل، 3 بار حضرت ساریہ کا نام لے کر کہا، او ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کر، دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے۔ مدینے میں ہے، مسجد نبی شریف کے اندر ہے، ارے تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر ٹیلی ویژن کی سکرین پر پوری دنیا کی نشریات کو دیکھ لے، اللہ کا ولی نہیں دیکھ سکتا؟ امریکہ نے تو ایسے آنے ایجاد کیے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر چاند پر جانے والی چاند گاڑی اس کے اندر چلانے والے جانے والے خلا بازوں کو اور ایک ایک حرکت کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے گھر کی ٹیلی ویژن کی سکرین پر پوری دنیا کو دیکھ لیے، تیری آنکھ کا کمال ہے، اللہ کا ولی فرش پر بیٹھ کر عاشقہ کو دیکھ لے، اللہ کے ولی کا کمال۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا، آخری صف میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کو آواز دی فرمایا کرو، وہ وہاں سے اٹھ کر فرمایا نماز دوبارہ لوٹا، تیری نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کہاں کھڑے ہیں؟ امامت والے مصلی پر، منہ کدھر ہے؟ اور وہ آدمی کہاں تھا؟ آخری صف میں نماز پڑھ رہا تھا، ڈیلی میں پڑھ رہا تھا۔ میرے رسول جانتے ہیں کہ وہ نماز کون صحیح پڑھ رہے کون غلط پڑھ رہے، نمازی پڑھا رہے اور اپنے پیچھے کھڑے ہوئے کہ نمازی کا حال بھی جان رہے، اسی لیے کسی اور کو نہیں بلایا، اس کو آواز دے کر بلایا، فرمایا تو نے نماز کے اندر فلاں مقام پر غلطی کی، تیری نماز نہیں ہوئی، لہذا تمہارا نماز پر پھر آپ جلال میں آئے۔ فرمایا تم سمجھتے ہو اللہ کے رسول آگے کھڑے ہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، پیچھے کی خبر نہیں، خدا کی قسم میرے
لوگ یہ قانون یاد رکھیے کہ ہر ولی اپنے نبی کی صفات کا مظہر ہوا کرتا ہے۔ جو شان نبی کی ہوگی اسی شان کی صفات کی کرنیں پرتاؤ ان کی اپنی امت کے اولیاء کے اندر بھی وہ شانیں دکھائی دیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، آپ اللہ کے آخری نبی، آپ کے پاس کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، مگر ولایت کا دروازہ کھلا رہے گا۔ قیامت تک ولی آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور ان اولیاء کرام کے صدقے اس امت کی رہنمائی ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔